بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، جس کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جنگ کب شروع ہوئی، کس وجہ سے جنگ شروع ہوئی، اور مسلمان کس طرح کفار کے اس بڑے لشکر پر فتح یاب ہوئے۔ انشاءاللہ پورا واقعہ بیان کریں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، جنگ کی اصل وجہ یہ بنی جب کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیے۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا، مگر مسلمانوں نے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ جب مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکیں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر ہے اور ان کی تجارت شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے قریباً 1000 فوج، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ قریش کی روانگی کا حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کی کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا۔ اس دوبارہ فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف سے۔ انصار فوراً اس بات کو سمجھ گئے اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول کفار کے مقابلے کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ جنگ اور مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا عزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آدمی کل 313 تھے۔ اس اسلامی لشکر کے ساز و سامان کی یہ حالت تھی کہ صرف 2 گھوڑے تھے، جن پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 4 آدمی سوار تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے اس پر بھی 2 شخص اور سوار تھے۔ بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا ان تھوڑے سے آدمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بلا جنگ کیے ہی واپس ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا چاہیے۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا، اے الہی، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی
اس کے بعد آپ باہر مسکراتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ غفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد لشکر کفار سے رسم عرب کے موافق عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آ گیا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پر ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ ادھر سے مسلمانوں نے حرکت اور جنگ شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اپنے 70 بہادروں کو قتل اور 90 کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دی۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ دو نوعمر انصاری، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر کاٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔